بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے چوتھے خلیفہ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ وہ علی جنہوں نے بچپن سے لے کر شہادت تک دین اسلام کے لیے جان مال عزت سب کچھ قربان کیا۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جس طرح باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، اسی طرح انہی باغی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ خارجیوں کی انتہا پسند تحریک میں 3 اشخاص سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ایک دن اس قوم کے 3 بدبخت اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر ابن ملجم نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ برق بن عبداللہ نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ عمر بن بکر نے کہا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پکا معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مطلوب کو قتل کرے گا یا خود مر جائے گا۔ اس بات کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تلواریں سنبھال لیں اور 7 رمضان کو ہر شخص اپنے اپنے مطلوب مقام کی طرف چل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیماری کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے۔ ان کی جگہ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر زخم کاری نہ تھا، اس لیے وہ بچ گئے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم نے، جو دنیا کا سب سے بدبخت اور شقی القلب انسان تھا، اس نے فجر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ ابن ملجم کو وہی گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر کچھ نصیحتیں کیے اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا کہ اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو، مگر اذیت نہ دو۔ اگر میں زندہ رہا تو خود دیکھوں گا کہ معاف کروں یا کوئی سزا دوں۔ ہاں، اگر میں فوت ہو جاؤں تو قصاص میں اس کو مار ڈالنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، خبردار بجز میرے قاتل کے اور کسی کو نہ مارنا۔ اے حسن، آگاہ رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے مسلح نہ کرنا، یعنی اس کی ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جس تلوار سے وار کیا گیا تھا وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور تلوار کے زخموں کے راستے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اور یوں 40 ہجری 12 رمضان المبارک کو چچا زاد و داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مجرم کو جیل سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 586 احادیث کے راوی ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔